سب کو ویلکم کرتا ہوں دوبارہ آج کی لائیو ٹرانسمیشن میں. عدنان بھائی, اس دفعہ سب سے زیادہ یوتھ ووٹ ڈالنے جا رہی ہے, مطلب یوتھ کے ووٹ بنے ہوئے ہیں, ڈالنے جا رہی ہے یا نہیں ڈالنے جا رہی, اس کے اوپر ہم ابھی ڈیبیٹ کرتے ہیں. ہاں, آپ کو پتا ہے کیا لگتا ہے, کیا دیکھ رہے ہر ہیں؟ دفعہ 5-6 لاکھ ووٹ نیا بنتا ہے. اوکے ہو گیا, یا اس سے زیادہ بنتا ہے؟ زیادہ بنتا ہے. اوکے. آپ کو کیوں یہ لگتا ہے کہ ہر دفعہ ٹین ایجر ووٹ اسی طرح کاسٹ کرتے ہیں؟ اس دفعہ شور زیادہ ہے نوجوان کریں. ہاں, یہ اس دفعہ ان کے لیڈرز کے کوئی مسائل ہیں, کوئی معاملات ہیں جو سر معاملات ہیں اور سیریس معاملات ہیں. معاملات سیریس یہاں تک ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بڑوں کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ اس چیز پہ ایگری ہیں کہ ہم نے بس آگے جا کے اپنے آپ کو کمپیٹ کروانا ہے کہ ینگ جنریشن کیا کرنا بہت اچھی بات کی. اس دفعہ بڑے بھی بڑے ریڈ الرٹ ہیں, وہ بھی انسسٹ نہیں کر رہے کہ کاکا تو نہیں ووٹ پائیں. سر اس بار آپ اس دفعہ کنونس جس علاقے سے بھی الیکشن ہو رہے ہیں اس الیکشن کے حلقے میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اب ووٹ جو ہے نا وہ کافی بکھر چکا ہے عوام کے اندر. یہ بکھر کا لفظ یوز نہیں کرنا آپ نے, یہ جمہوریت ہے, اس میں اگر کچھ کسی بھی نشان کو ووٹ پڑ رہا ہے اس کو بکھرا ہوا ووٹ نہیں. عدنان بھائی, نشان کے اوپر ووٹ ڈالنے کی بات نہیں ہے. بہت سے نوجوانوں کو میں خود ملا ہوں, میں نے خود دیکھا ہے کہ ایک بندہ رہتا فلانی جگہ پہ, اس کا ووٹ بنا ہوا ہے وہاں سے کوئی 20 کلو 30 کلومیٹر دور, تو دیکھیں ووٹ کو چینج کر دیا نا. اسکیم آئی تھی, ایون میرا ووٹ میرے جو شہر میں لائنیں ہیں وہ کراس طرف تھا, وہ اسکیم والی پارٹی کتنی دور تھا وہ تقریباً 3-4 کلومیٹر شہر کے دوسری طرف تھا, دور تھا. لیکن مجھے پتا چل گیا کیونکہ میں نے ووٹ ڈالنا تھا, میں پرانا ووٹر ٹائپ بندہ ہوں. آج کے نوجوان کو وہ پتا نہیں ہوگا کہ یار میرا ووٹ کدھر بنا ہوا ہے. اس نے جب آئی ڈی پہ لگایا ہوگا نا کہ کدھر بنا ہے, تو اس کو اگر آپ رہ رہے ہیں لاہور میں تو اس کو رائبن پھینکا گیا ہوگا. پھینکا کا لفظ نہیں یوز کرنا, یہ کوئی پری پلان نہیں. ہم وہ چلے مان لیتے ہیں مردم شماری والوں نے جس نے بھی ووٹر ایرر ہو جاتی ہے. آپ اس کو یہ مائنر 1% ایشو ہے, اس کو پری پلان ان دنوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے. ووٹر کو چاہیے تھا, نہیں ووٹر کو چاہیے تھا 1 ماہ پہلے بھی پڑا تھا. آج یہ 8300 کے اوپر وہ لگاتا جب آپ اپنا آئی ڈی کارڈ, اگر نوجوان کو اتنی فکر ہے. میں نے لگایا میں نے چیک کیا, پھینکا گیا نہیں پھر آپ پھینکا یہ اس ورژن سے بات کر رہے تھے کہ اس کو جیسے ان کو جیسے کہیں دیکھیں ایک منٹ سنیں جنریٹ کر دیا گیا. نہیں دیکھیں ان کا بھی غصہ بھی ٹھیک ہے نوجوان کا کہ ہر ایک بندہ اتنی دور کیسے جائے گا ووٹ ڈالنے. کر رہا ہوں کہ آپ 1% والا جو ایشو ہے نا اس کو ریز کریں. میں یہی ایشو سارے ایشو ہی ہوتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نے کہا ینگ جو بندے ہیں وہ ووٹ کاسٹ کرنے اس بار نہیں جائیں گے, لیکن دیکھنا جائیں گے. لیکن آپ نے مجھے ان کی لائنیں پہلی لائیو دکھانی ہے کہ وہ صبح اٹھ کے قومی فرض سمجھ کے وہ ایک محنت کش طبقے سے پہلے لائن میں لگے ہیں. یہ میں نے اپنی جو تھوڑی سی ایج ہے, میں نے 90s کے الیکشن سے اب تک الیکشن پولیٹیکل قومی فریضہ سمجھ کے اگر ووٹ کاسٹ کرنے پر بات آ جائے تو ہمارے ملک کے اندر میں نے جہاں تک چیز آبزرو کی ہے نا وہ یہ ہے کہ یوتھ کے لیے کوئی یوتھ یعنی کوئی ینگ جنریشن پولیٹیکل بندہ آگے آنا چاہیے. ینگ آپ کو کس عمر کا پولیٹیکل چاہیے میرے پاس بننے کے لیے؟ میرے پاس تو بتائیں کس آپ کس ایج کا کینڈیڈیٹ چاہتے ہیں؟ 40+ کے بندے الیکشن لڑ رہے ہیں. جی آپ نے یہ کہہ دیا. اب دیکھیں جب انٹرسٹ نوجوان لیتے ہی نہیں, میں اگین کہوں گا جب وہ اپنے ایریا فار ایگزامپل آپ جب چھوٹے سے ولیج میں رہ رہے ہیں, چیز کو بھی ایگری کر رہے ہیں کہ اس بار ینگ جنریشن ووٹ ڈالے گی اور ینگ جنریشن کو پتا چل چکا ہے کہ وہ ووٹ ڈالے گی. صرف ووٹ ڈالنے کا پتا چلا ہے, لیکن نہیں سیاست ابھی کرنے کے لیے میں نے پولیٹیکل سائنس کی بک لی ہے. آپ نے بک لی ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں, لیکن آپ اپنے حلقے میں ٹائم دیں لوگوں کو. لوگ نگیٹ تو نہیں کریں گے آپ کو. میں نے لوگوں سے رابطے کیے ہیں, وہ وہی آپ نے رابطہ اس لیے کیا کہ میں سیاست میں آنے لگا ہوں, انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا. نہیں اس لحاظ سے نہیں, میں اس لحاظ سے تھا کہ میں لوگوں کو سمجھا سکوں کہ آگے جا کے ہم نے کن چیزوں کو فیس کرنا. اگر آپ سیاست میں ایکٹیو ہیں تو پھر سمجھا سکتے ہیں. ویسے وہ ڈیبیٹ سارا دن ہمام میں بیٹھے بھی کر رہے ہیں, چائے پینے جاتے ادھر بھی کر رہے ہیں. اگر اس طرح کی کرنی ہے میری ڈیبیٹ کا نقصان تب ہوتا ہے, وہ سینگ آپ کے پھنسیں گے. میری ڈیبیٹ کا نقصان اگر آپ نے سیاسی ڈیبیٹ کرنی ہے تو ان کو بتائیں فیوچر میں اپنا فیوچر پولیٹکس میں بنا رہا ہوں. اگر آپ نے یہ
जगह जगह बैठ के बात करनी है कि भाई अच्छा वोट डालना, किसी को अच्छा भाई वोट पा नहीं है की, तो इस तरह नहीं मसला। मेरा बात करने का मकसद ये है, अब सियासत में आगे आए ना, हल्के में जाएं, एज ए नौजवान जाएं, यार ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀ पहुंचाने, सियासतदान पहुंचाता है। मैंने ये खुद देखा कि गर्मियों में स्टेशन से सवारी आई, वो गली में बैठे थे। लफ्ज सियासतदान नहीं, आपने टच किया मेरे छोटा सा सॉरी, मैंने देखा कि उसके पास 20 लोग गुजर रहे थे, मैं भी गुजरा, मैंने कहा एक डेरेदार बैठा था, उसका एक मुलाजिम घूम रहा था, मैंने कहा इधर आना, उसको बुलाया, उसने कहा वो इसको डेरे में लेके चलते हैं सारी फैमिली को, इसको पानी वगैरह पिलाते चलते। मैंने कहा जी मैं गाड़ी वगैरह लेके आता हूँ, इवन आई वॉज नॉट पॉलिटिकल वर्कर, लेकिन उनकी विल थी कि हमें कोई मेहमान नवाजी का मौका मिले। हमारा क्या होता है, स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, इलेक्शनों के दिनों में आ जाते हैं, वोट कास्ट करने के लिए बेहतरीन चीज है, लेकिन अगर वो सियासत में हिस्सा मांगते हैं ना, टाइम नहीं रह गया कि यूनिवर्सिटी से लड़का सिर्फ इसीलिए आ रहा है कि वोट कास्ट करना है, जी, उनको अब ये भी पता चल जी। चुका है कि हमने सिर्फ उन चंद अपने आप को वहां पर बेचना नहीं है जहां पे ये हमारे बेचने का लफ्ज जो है ना बड़ी पुरानी इस्तेलाह है। मैंने पिछले कई इलेक्शन कवर किए हैं, मैंने एक नौजवान को भी पैसे पकड़ते नहीं देखा, माजरत है। नहीं वो इस लिहाज से नहीं, वो किसी लिहाज से भी मैंने अच्छा चले, आपने बात की है कि नौजवान अपना वोट नहीं बेचता, चले ठीक है, एक हद तक हम ये मान लेते हैं, लेकिन जो आजाद उम्मीदवार है वो किसी हल्के से जीत जाता है, अगर जब वो किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो वो क्या अपना वोट बेच के जाता है कि अपनी टीनेज में अपने से कोई ऊपर जाए, कोई वो जाके बिके, फिर हम बात करेंगे ना, वो तो पुराने वर्सटैलिटी थी नहीं, पहले अभी हमारे पिछले सिस्टम में साल डेढ़ नुक्स की था। बात है, हमारे साल सिस्टम डेढ़ में नुक्स था, था कि है, इसलिए कभी नहीं अभी है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में बात गई है, इसमें लेजिस्लेशन हो रही है, इनको इन लोगों को कैसे रोका जाए, बार्गेनिंग को कैसे रोका जाए। हमें एकदम ये चीजें नहीं हो रही, आपको मुख्तलिफ मुल्कों की डेमोक्रेसी पढ़नी पड़ेगी। इक़्तिदार के बने हुए लोग नहीं, अब हमने डिबेट को नौजवानों के ऊपर मोहित रखना है। नहीं, आपने बात की ना कि देखो नौजवान के ऊपर तो चलो ये एलिगेशन लगा दिया नौजवान के ऊपर या किसी के ऊपर भी कि उसने अपना वोट बेचा है, और उस कैंडिडेट जो आजाद खड़ा होकर आगे जाके बिक जाता है, हम उसको क्यों नहीं कहते कि वो उसने अपना वोट बेचा है? देखें, आपने अपना कौमी फरीजा अल्लाह की रजा के लिए पूरा करना होता है, माशरे की फलाह के लिए। अब हमने ऐसे बंदों को सिलेक्ट करें ना नौजवान। अभी मुझे बताएं पार्लियामेंट में कितने यंग चेहरे हैं जो आप 35 एज में देखिए, यही तो हम बात कर रहे हैं कि नौजवान को आने के वो आपने देखा होगा बहुत कम बिके होंगे। इन माय ओपिनियन आप चेक कर लें, उनकी हिस्ट्री निकाल लें। देखिए ना, आपकी बात उम्मीदवार को मैंने चुनाव में शामिल किया है, मैंने उसको वोट, आप आजाद से हट जाए ना, आजाद इस दफा आपने आजाद का लफ्ज सुन लिया, आप इजी रहें, इंशाल्लाह इस दफा हमें पॉजिटिव रहना चाहिए एज ए नौजवान इंशाल्लाह। पिछले दिनों में वो कोटा थोड़ा होता था जो गवर्नमेंट बनाने के लिए कुछ जनूबी पंजाब के लोग शायद वो राइट समझते हैं, वो इलेक्टिबल है शुरू से ही, वो जिम्मेदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, दे हैव दे नॉन राइट इन माय ओपिनियन, उनके मज़ारे हैं। आप देखें जाके 30,000 40,000 उनका मज़ारा है, उनकी जमीनों में बैठा हुआ है, और वो बैठा किस तरह हुआ है, उनके साथ हाल क्या हो रहा है, इसके ऊपर भी तो बात थोड़ी सी करें ना। जो इस एरिया में आप हमारे रूरल एरिया रायगढ़ के आगे चले जाएं, आप इस तरफ भी चले जाएं, सर थोड़ी चंद मन दानों पे पूरी फैमिली है रखी हुई। यंग स्टेज लोग जो हैं उनके आगे उम्मीदवार अपने आप को किसी न किसी के हवाले कर देते हैं जाके, और फिर बाद में कहते हैं कि यंग स्टेज नहीं उठ रही, यंग स्टेज की जड़ें आप खुद ही उखड़ रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? मैंने बहुत कम देखा है कि ग्रास रूट, देखें यूसुफ रजा गिलानी आपने नाम सुना, वजीर आजम बना है, मिराज खालिद बना है, ये वजीर आला पंजाब परवेज लाई, ये सारे काउंसलर हुए थे अपने तो, चेक करें जाके, ये पहले यूनियन के काउंसलर थे, मेहनत की, चाहे इनके साथ आप थोड़ा सा इख्तलाफ रखते हो जो भी एज ए पोलिटिशियन उनकी नहीं, इख्तलाफ ये नहीं है हमारा, सियासी होता है एक डिबेट के तौर पे, लेकिन ये देखें कि वो वक्त के वजीर आजम बने काउंसलर बन के। अगर ये वी शुड हैव ए होप, हमें होप होनी चाहिए कि ये बंदे काउंसलर थे, ये नहीं का रिच बैकग्राउंड था। आप मिराज खालिद का देखें, वक्त का वजीर आजम बना है, दूध बेचता था, लेकिन पीपल्स पार्टी का नाम ले रहा हूँ, उन्होंने अपने उस वर्कर को इज्जत दी। सर जी, वो किसी तरीके से मिली है ना, तरीका वही है, बैक नहीं, जो मिराज खालिद की हिस्ट्री पढ़े, कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसने मर्सिडीज गाड़ी वापस भेजी थी, ओथ के बाद उसके घर उसको मर्सिडीज लेने गई थी, घर वो आप बजाएं मर्सिडीज उसने वापस भेजी कि मेरी गली का सोलन खराब हो गया आपकी मर्सिडीज की वजह से, ये तारीख ने लिखा है, वो काउंसलर था, उसको लोगों के राइट्स का पता करे। सोलन सर अगर वो राइट्स की बात कर लेना
تو یہ ظاہر میں بات ہے 90s کہ کی بات کر رہا ہوں. آپ نے 90s کا دور ہمیشہ ڈیبیٹ کرنے سے پہلے پڑھا کریں. ہماری سیاست آج آ کے 90s میں بڑی محیط ہے. چلے میں وہی مان لوگ- لیتا ہوں جی، جی، چلے میں مان لیتا ہوں کہ حق بجانب وہ اس چیز کے حق جانب تھے اور انہیں وہ سیٹ سوٹیبل تھی. میں کوشچن کرتا ہوں جی، جی. کہ مثال کے طور پہ وہ سیٹس پر بیٹھ گئے, بیٹھ گئے. ان کو سیٹ کے اوپر اقتدار دلانے کے لیے کس نے پش اپ کیا ہے؟ وہ وہاں کیسے میں- بنے؟ نہیں یہ ہم پلیز جو ہم اپنی بات سے- ہاں. ہم ہٹے نا, چور راستوں کے بارے میں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے. ہمیں الیکشن اوپر کھڑا ہے, ہمیں ینگ سٹیج یہی تو ینگ تھا. اسٹیج. اچھا، چلیں. میں وائنڈ اپ کرتا ہاں. ہوں اس پوائنٹ کو. میں نے آج تک یہ نہیں دیکھا کہ لوگوں نے ناراض کیا ہو, ایک ینگ بندہ نکلا ہو کہ بھی آئی ایم ایلیجیبل, آئی کین ہیو اے پولیٹکس, میں پولیٹکس کر سکتا ہوں. لیکن لوگوں نے ووٹ دینا نہ دینا ان کی مرضی ہے. لیکن اس طرح لوگوں نے بہت, آپ نکلے تو صحیح, آپ ادھر روم میں بیٹھ کے یا ہم روم میں بیٹھ کے یا ہم سر، یونیورسٹی میں بیٹھ آج کے, ایک ہمارا آج کا کام پتہ کیا ہو گیا, کوئی بھی پولیٹیشین ہے اس کو کوشچن کر دیتے ہیں کہ سر آئی نو یور بیک گراؤنڈ, مجھے پتا آپ نے کتنا یہ کہ نہیں. بھی پہلی بات ہے کہ میں صبح سے اٹھ کر یہ پچھلے 6 ماہ میں نے اپنے ایریے کے لیے کیا کیا پولیٹکس میں, یا لوگوں کو رائٹس دلانے میں. ہمیں اپنے سے سٹارٹ کرنا چاہیے نوجوان. یوں تو پھر کہہ دیں کہ آپ کو یا تو سیاستدانوں کو ینگ سٹیج کو سیاست میں آنے سے کوئی اختلافات آپ رائے کی عدنان بھائی آپ کی بات سے دوسرا جو جواب میں نے اخذ کیا ہے نا وہ یہ ہے کہ سیاستدان کو آزاد چھوڑ دو, اسے پورا 5 سال اسے سوال ہی نہ کرو. سوال کرنے پر بھی پابندی ہے کہ آپ سیاستدان سے سوال بھی نہ کرو کہ آپ کا ینگ سٹیج آپ نے 5 سال میں کیا کیا ہے. ایک طرف کہہ رہے ہیں یہ 5 سال کا ٹینور ابھی آپ نے ایڈ کیا ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اپنے حلقے میں جائیں, آپ مجھے بتائیں, چلیں میں بتاتا ہوں. آپ اپنے حلقے کی 5 گلیوں کے نام نہیں بتا سکتے, وہ آپ کو جو نالی کی سیوریج ہے, کہاں پہ گٹر ہے, کہاں پہ پانی گرتا ہے وہ بتا دے گا. سوری, پھر وہ قانون کہاں پہ یتیم رہتے ہیں, کہاں پہ بیوہ رہتے ہیں, اس کو بیواؤں کی لسٹ ہوتی ہے کیونکہ زکوٰۃ کمیٹی کا چیئرمین رہا ہوتا ہے پولیٹیشین. اچھا چلیں جی, اس کو اسکالرشپ پہ جتنے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کو علم ہوتا ہے. یہ میں اس کے پلس پوائنٹ پولیٹیشین کے بتا رہا ہوں جو معاشرے آپ جی وہ سوئے ہوئے ہیں. کہاں اگر نہیں ان کو پتا ہوتا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ رائٹس دے رہا ہے. ابتسام بھائی کی بات میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ ان کو رائٹس دے رہا ہے. آپ کہہ رہے ہیں انہیں پتا ہے, اگر انہیں پتا ہے تو پھر وہ عمر کو بھی تو پتا تھا نا, وہ بھی تو جاتا تھا نا جھونپڑیوں کے اندر. دیکھیں یہ پرفارمنس ہم آپ نے بہتر کرنی ہے نا آگے آ کر. میں اچھا بہت اچھے پولیٹیشین ہیں, میری بات حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھ کے نکلے ہیں, نکل کے راستے میں ایک خیمہ آیا اور دیکھا کہ عورت پریشان ہے. کہا کہ اماں میں اندر آ سکتا ہوں؟ کہا جی نہیں. پھر پوچھا اماں میں اندر آ سکتا ہوں؟ اب اسے نہیں پتا ہے کہ وہ عمر اندر گئے ہیں. جا کے اماں جان سے کہا اماں جان پریشان کیوں ہیں؟ اس نے کہا کہ میرا خامد فوت ہو گیا ہے, بیٹے ہے نہیں ہے, تو میں قرضدار ہوں 25 دینار کی. تو کہا کہ آپ کو کیا مسئلہ؟ اس نے کہا مجھے عمر سے شکایت ہے. دیکھیں وہ بھی عمر تھا نا, اینٹ پہ لیٹتا تھا. کیا مجھے وہ اب ینگ سٹیج سے کوشچن کر رہے ہیں آپ, اگر اس لیے آج سے آ جائیں. پھر وہ کیا کیا, حضرت عمر جاتے ہیں, جا کے وہاں سے لا کے دیتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, دیتے ہیں. اور پھر لاسٹ میں یہ کہا تھا کہ خدا کے آگے جا کے یا نبی کے آگے جا کے میری شکایت مت کرنا. آج کا سیاستدان سویا ہوا ہے. اچھا یہ میں جی کر دیں ہوتا پتا کیا ہے, یہ ہم ساری امیدیں پولیٹیشین سے کیوں لگاتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے ایک دو چیزیں آپ نے پھر کویسچن اگر دوبارہ ڈال رہے ہیں تو میں نہیں جواب دیتا. آنسر کرنے دیں عدنان بھائی کو, آنسر کرنے دیں. آپ نوجوان جب کیفے میں بیٹھے ہوتے ہیں, یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پولیٹیشین کو بہت اچھا چاہیے, ساتھ آرڈر دے رہے ہوتے ہیں, ساتھ میں باہر دیکھا ہوگا کہ غبارے بیچنے والا بچہ بیٹھا ہوتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے. یہ بات سنیں گا, سمجھ آ گئی مجھے. اس کے آپ چل کریں, آپ اچھا پیزا کھائیں, آپ سارا کچھ کریں, ٹپ بھی اچھی سی دے جائیں, اچھے سے ہوٹل سے اتریں جہاں پہ چائے جو 20 روپے کی 500 کی ملتی ہو, باہر غبارے والے کو 5 روپے دے کے اوکے, لیکن باقی سارے رائٹس اس محلے کے کونسلر نے پورے کرنے ہی, وہی ہمیں آنا, ہماری بھی رسپانسبلٹی ہے ایز اے پولیٹیشین بھی. آپ لوگ احساس اپنے میں پیدا کر کے آگے آ جائیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں وہ پولیٹیشین 70 سال میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ملک چلے نہیں, کچھ نہ کچھ چل گیا, قانون بن گیا, بہت زیادہ ملک ہے قانون کے. یہاں میں کچھ چھوٹا سا ایک ینگ سٹیج بندہ جا کے ہوٹل پہ بیٹھا ہے, وہ سوائے اپنا خرچہ, وہ چلے میں کہتا ہوں آپ نے کہا پیزا کھاتا ہے, اور میں بائک سے اٹھا کے اس شخص کو اپنے ساتھ بٹھا لیتا ہوں
اور یہ آج ویڈیوز میں آ رہا ہے، اچھی بات ریت بن گئی۔ دیکھیں اب ریت ہونا چاہیے۔ آپ سے ریت بول رہے ہیں، آپ سے ریت بن گئی، اردو کا لفظ ہے بھائی، چلیں ریت بول رہے ہیں، اردو بولے سر، اردو بولے۔ ریت پڑ گئی، اردو بولنی پڑے گی یار، اردو بڑی مشکل ہے۔ نہیں اردو مشکل نہیں ہے، اردو بہت اچھی لینگویج ہے، اپنے ملک کی لینگویج کو پریفر کرنا چاہیے، تو وہ ہمارے ملک میں وہ بھی نہیں ہے۔ ڈبیٹ کو نا پوزیٹیولی اس لیے سوچنا چاہیے کہ یہ سب ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ یہ اگر ہم بار بار دیکھیں، بات سنیں، پاکستان کا ڈیلیما کیا ہے، ٹریجڈی، یہ سارے اپر گریڈ کے بندے جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں نا، اپر مڈل کلاس بھی، ہم ماڑے بندوں کے اوپر پولیٹکس کر رہے ہیں۔ اپر مڈل کلاس نہ کہو سر جی، انکوائری لگ جانی ہے، لوور کہہ لو، لوور مڈل کلاس کہہ لو۔ دو چیزیں میں اوورال کہہ رہا ہوں، کئی بیٹھے دو چیزیں میں نے انالائز کر لی ہیں۔ مثال کے طور پہ میں نے آگے بات اپنے فاروق کی ہے، تو آپ نے کہا کہ آپ ساری چیزیں پولیٹیکل پر نہ بھیجا کریں، آپ نے رکھے نا، میں اپنے میں دیکھیں نا، جب مجھے انصاف نہیں ملنا، جب مجھے عقیدت نہیں ملنی، جب مجھے کہیں سے وہ کہتے ہیں نا راستہ ہی نہیں ملنا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی بات کر لیتا ہوں، میں جاتا ہوں اور جا کے میں کہتا ہوں یار میرا کام ہے وہ نکلوا دیں، چلے میں وہ اس کو بھی چھوڑنا، فکرہ میرا کام نکلوا دیں، آپ کہیں کہ میرا کام کر دیں۔ پاکستان میں جو پولیٹیشین کے پاس سولوشن ہوتا ہے نا، وہ یہی ہوتا ہے کہ میرا یہ والا کام نکلوا دیں۔ ہمیں پہلے ورڈنگ سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ کام لوگوں کے پھنسے ہوتے ہیں۔ جی کر بھی کون دیتا ہے، کر بھی کون رہا ہے۔ اچھا اقتسام بھائی، آپ کی باتوں سے یہ نتیجہ خز ہو رہا ہے کہ ہم باتیں کرتے ہیں حضرت عمر فاروق والی کہ، لیکن ہم کام ان طرح کے نہیں کرتے، ٹھیک ہے، ہم لوگوں کو خواب دکھاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سوال، ہاں چلے ہمیں کچھ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم عمر والی باتیں کرتے ہیں اور عمر والا کردار ہی رکھ سکتے، جو اوپر اہل اقتدار ہے۔ پھر میرا سوال آ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ کیوں سوال کرتے ہیں یا آپ کیوں وہاں پہ جاتے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں، ان کے پاس سب کچھ ہے کہ نہیں ہے، تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو نہیں چلا سکتے؟ سر وہ آپ نے نام سنا ہوگا، وہ کیا اس کا نام ہے، اکرم اداس، وہ لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ملک کو کیسے چلانا ہے۔ وہ کہتے ہیں سیاسی لیڈرز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس ملک کو چلانے کے لیے ان عوام کی ہیلپ کی ضرورت ہے، عوام کچھ کر نہیں سکتی۔ اس نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں ہے پھر کہ عوام کو 75 سے یا 70 سالوں میں ملک کو عوام کو کس طرف لے کے جانا ہے۔ آپ عوام کو گائیڈنس دیں نا، عوام کو گائیڈنس ہی نہیں ملتی ہے کہ جی بولے گائیڈنس اس طرح ہوتی۔ دیکھیں آپ پولیٹیشین کے سارے اثاثے نکال لیں، لوکل جو بیوروکریسی کے سارے اثاثے نکال لیں، آپ بات سنیے گا، آپ کو پتا چلے گا کئی دفعہ سیاستدانوں کے ساتھ کم ہے، لوکل بیوروکریسی کے جو ہے نا آپ کو نظر آئیں گے یار کہ انہوں نے بلدیہ میں بیٹھ کے، انہوں نے مختلف اداروں میں بیٹھ کے، انہوں نے مختلف اور سیاسی جو ادارے ہوتے ہیں، میں نام نہیں لوں گا، سارے ادارے بٹوین ہی ہوتا ہے، نیچے کے آپ ادارے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہر آدمی نے اپنا شیئر ڈالا ہے ملک کو ادھر ادھر کرنے۔ آپ نے آج آ کر اب ٹائم ہے پازیٹیو تھنکنگ کا، بالکل، اب ہمیں اب پازیٹیو آگے بڑھنا ہے، آگے کیا کرنا ہے، بجائے اس کے دیکھیں اس پہ آئے گا خالی ہم رات کو پولیٹیشین پہ علاقے کے ایلیگیشن لگا کے سو جائیں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ اب نوجوان ہیں، میں نے الیکشن 90s سے کور کیے ہیں، 1990 کی دہائی سے میں نے اپنی چھوٹی ایج سے کور کی ہیں۔ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ وہ پتہ نہیں پولیٹیشین اپنا بہت زیادہ رائٹ سمجھتے ہیں معاشرے کے اوپر، تو پھر نہیں وہ اپنا رائٹ سمجھتے ہیں، ہمیں ان کو تھوڑا سا بیلنس شیپ میں رکھنا ہوگا، اپنے ووٹ کے ذریعے ان کو پوچھنا ہوگا۔ اگلے دن اگر دیکھیں اگر جیت جاتا ہے تو وہ دوسرے علاقے میں ہوتا ہے، اگلے 6 ماہ اس کو ہار پڑتے رہتے ہیں، وہ اگلے دن جا کے آپ پوچھیں اس کو، کوئی مسئلہ نہیں، وہ آپ کو روکے گا نہیں، آپ فون کریں سر میری بات سنیں آپ جیت گئے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا کریں۔ آج کے اس معاشرے میں میں اسکول پڑھانے جاؤں یا پڑھنے جاؤں، کالج پڑھنے جاتا ہوں یا پڑھانے جاؤں، سو ایچ اینڈ ایوری تھنگ میں نے حساب لگایا ہے۔ ٹیچر کہتا ہے پتر تو پولیٹیکل سائنس میں نہیں جانا، سیاست نہ پڑھیں، سیاست کے در نہ پڑھیں، آپ اپنی اسٹڈی پہ فوکس کریں۔ سر اسٹڈی پڑھتے ہیں، پڑھنے کے بعد جب رستے میں چوراہوں پہ وہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ 6 ہاتھ ڈالے ہوتے ہیں، وہ گزر رہا ہے، تو مجھے ایک بات بتائیں وہاں یوتھ کو کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں؟ یا تو پھر اب بتا دینا کہ یہ رائٹس ہیں، ہمیں بھی دوسرا ینگ اسٹیج کو اس طرف رائٹس کی طرف آنا چاہیے، دکھائی نہیں دے رہا یہ۔ سر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم آتے ہیں دیکھتے ہیں پولیٹیشین کو اتنے ہار پڑے ہوتے ہیں تو دل جلتا ہے،
نہیں وہ آپ کے ووٹوں سے ہی بن کے آیا ہوتا ہے وہ جی میرے ووٹوں سے نہیں بنا, نہیں آپ سوری سے وہ کسی نہ کسی ووٹ سے بنا تو وہ کسی کے ووٹ سے بنا ہے. وہ جو ووٹ ڈال رہا ہے وہ ینگ سٹیج نہیں ہو سکتا, پھر یہ میں سوال کر سکتا ہوں. اچھا چلے نا, آپ نے ابھی بات کی ہے کہ 90s سے ٹاپک کو بھی وائنڈ اپ کرتے ہیں. چلیں تھوڑی سی جو ہے نا گائیڈ لائن بھی دے جائیں ہماری یوتھ کو. آپ نے 90s سے الیکشن کور کرتے آ رہے ہیں, ووٹ بھی کاسٹ کرتے ہیں, تھوڑا سا بتا دیں کہ ووٹ کی اہمیت کتنی ہے, کیونکہ نا عدنان بھائی میں نے بہت سے سروے کیے ہیں, اس میں کافی زیادہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کسی کو ووٹ نہیں دینا, ووٹ دینے کا فائدہ کی ہے. سمجھ گیا ہوں, دیکھیں ٹرن آؤٹ جتنا مرضی بھاگ لیں, ادھر جائیں ٹرن آؤٹ پاکستان میں 34% رہتا ہے. اس کی سب سے نئی وجہ بتانے لگا ہوں. آپ کو پتا ہے آپ سب لوگوں کی فیملیوں کی کوئی ذمہ داری نہیں, آپ لیڈیز کا ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہی نہیں زیادہ. ہاں بہت سی جگہوں پہ یہ رورل ایریا میں روایت ہی نہیں ہے کہ آپ کر رہے ہیں فیمیل کا ووٹ نہیں آپ کاسٹ کو کرنے پتا ہے. آپ دیتے. اپنی آبادی دیکھیں, آدھی آبادی لیڈیز کی ہے. کالج یونیورسٹیاں بڑی پڑی ہیں, آپ اگلے دن جا کے سروے کیجیے گا احمد بھائی کہ کتنی لڑکیوں نے ووٹ ڈالے, آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے کہ 10% لڑکیوں نے ووٹ کاسٹ کیے ہوں گے. وہی تو میں بات کر نہیں رہا وہی ہوں. بات نہیں, دیکھیں نا وہ بھی تو نوجوان ہے نا, آپ ان کو چانس ہی نہیں, ہم دیتے ہی نہیں چانس. جی دیکھیں ایک منٹ, دیکھیں نیا چیز نکلا ہی نا وہ بندہ آپ ایک نئی چیز آپ نے بات کری تھی, دیکھیں نا میری بات سنیں. وہ کہتے ہیں نا آج کے ملک میں, ہمارے ملک میں لڑکیوں کا بھی حساب یہ ہے کہ بس پڑھ لیا اور نہیں, وہ تو آج جاب کر رہی ہیں, جاب کر رہی ہیں, بڑا ان کا ایک کردار, اہم کردار ہے. پاکستان کی وزیر اعظم رہی ہیں بینظیر, وہ لیڈیز تھیں, کیا ہو گیا. نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ وہ کردار نہیں ہے, ان کا کردار ضرور ہے, لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ووٹ کاسٹ کرنے وہ اگر باہر نکل آتی ہیں مثال کے طور پہ کسی جلسے میں شریک ہے تو تب فتوی. جلسے کی بات نہیں ہے, آپ نے پھر ملائیت کی پھر گفتگو نہیں, ہم نے میں کہہ رہا ہوں ووٹ کاسٹ کی بات ہو, وہی تو کہہ رہا ہوں کہ بات ہے, پھر وہ اگین پھر وہ کسی بہت, میں آپ سے یہ پوچھا ہے کہ بہت سے لوگ بہت میڈیمز آ گئے جن پہ ان کو رائے کا پتا ہے کون سا لیڈر ٹھیک جا رہا ہے, کون سا تھوڑا سا پیچھے جا رہا ہے اپنے ورژن میں, اپنی جو منشور میں. اب میرا خیال آپ اور میرے سے زیادہ ان کے پاس ٹائم ہے تو ریزرو کے بھی کون پولیٹیشین صحیح ہمارے لیے سوچ سکتا ہے. ان کو ووٹ کا آپ کر رہے ہیں, ہم پہلے جا کے دیکھتے ہیں تو فائرنگ تو نہیں. یہ تو آپ ویورز کو کہے نا کہ لیڈیز کو بھی ووٹ کاسٹ کرنے دیں, ان کا بھی ان کو جتنا ہوتا ہے وہ سارا دن گھر میں کھانا پکا کے کہتی ہیں بھی ساڈا ووٹ بھی پوا دو. وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں, ابھی دیکھتے ہیں کنوینس, ابھی گاڑی آئے گی, لوری آئے گی, پھر دیکھتے ہیں. کیوں دیکھتے ہیں صبح کیوں نہیں پہلے کھانے کی ہمیں پڑی ہوتی. میں اگین کہہ رہا ہوں سب سے پہلے نوجوان اٹھے گا, باہر جا کے ناشتہ کرے گا, پھر دوست کو فون کرے گا چلا چلیے. یہ کرتے کرتے اس نے 2-3 بجا دینے ہوتے وقت کے. تو یہ انشاءاللہ اس بار آپ کو دکھائی دے گا کہ اچھا. یہ تو عدنان بھائی آپ نے بات کی نا, میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ہیں ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے. بہت سے لوگ, یہ تو آپ نے فیمیلز کا تو کہہ دیا, اور جو میلز نہیں کرتے وہ کئی دفعہ ہوتا پتا کہ آپ کو مائک آپ نے لے کے لاہور میں گھومے ہیں چینل کی طرف سے, آپ نے بہت زیادہ لوگ دیکھے, لیکن وہ ووٹ کاسٹ پتہ کون لوگ تھے جن کا یہ ووٹ تھا, وہ ہوگا یار مجھے کیا سیاپا ادھر جا. یہ لوگوں میں نہیں وہ اس کے علاوہ بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ نہیں, وہ کیمرے کے سامنے اس لیے بھی کہتے ہیں یار کوئی ہم کسی کا نام لے دیں گے. پرانی سیاست ابھی بھی چل رہی ہے, آپ لوگوں نے محنت کر کے, ہماری ٹیم جو کیمرہ مین لڑکے بیٹھے ہوئے انہوں نے محنت کر کے یہ جو سرکوبی کرنی ہے نا پرانی روایات کی, یہ سلو وے سے ہوگا. آپ سلو وے سے, ہم پوزیٹیو وے سے کہ اس دفعہ بہتر رزلٹ آئے گا, آپ دیکھیے گا آئے گا. عدنان بھائی اگر یہاں پہ سوال بھی لیا جائے مثال کے طور پہ, بہت اچھے آپ سوال بہت اچھے کر رہے ہیں. سوال کرنے میں بیٹھا ہوا تھا, ایک تو سام بھائی بولے جی اچھی بات ہے, نہیں کریں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کریں. نہیں, میرا کویسچن وہی تھا, میرا کویسچن پھر وہی تھا کہ لیڈیز کا تو چلو ایک مسئلہ یا آپ نے جو بھی بتا دیا, جو لڑکے یا ہماری یوتھ نہیں ووٹ ڈالنا چاہ رہی ان کے لیے کیا کہیں گے. دیکھیں وہ بدزن اس لیے ہوتے ہیں, ووٹ کی اہمیت تو بتائیں نا. اہمیت کا تو سب بندے کو پتا ہوتا ہے اس کی ووٹ. وہ جو علاقے کے کئی دفعہ 2 کینڈیڈیٹس کھڑے ہوتے ہیں نا, کئی دفعہ ان سے بھی تھوڑا سا وہ مینج نہیں کر رہے ہوتے. یہ علاقائی چیز بھی ہوتی ہے, آپ نیشنل لیول پہ نہ دیکھے کریں آج. کئی دفعہ ان کا معاملہ ایسا ہوتا ہے دونوں کو نہیں دینا, تینوں کو نہیں, چاروں کو نہیں, وہ نظر نہیں آنا چاہ رہے ہوتے سسٹم کا حصہ. جرنلسٹ جو ہوتا ہے نا, کیوں نہیں آنا چاہ رہے, یہ دیکھیں یہ طبقہ ہوتا ہے 10%. آپ اس پہ آپ ڈیبیٹ شروع کر دیں گے نا, آپ 90% پہ پھر وہ بھول جائیں گے. وہ 90% جنہوں نے ووٹ کا, ہمارا جب ٹرن آؤٹ 80% کبھی ہونا ہی نہیں زندگی میں, پوری دنیا میں اتنا اچھا ٹرن آؤٹ ہمیں ابھی بھی. اس کی بیسک وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ابھی آ کے پچھلے
یہ ڈیکیڈ میں لوگوں کو ینگ لوگوں کو پتا ہمارے دور میں اتنے بچے صرف پولیٹیکل جنٹ بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے 90s میں طریقے سے بیٹھنے تھے کاکا اس ٹائم پر ہی تیرے نمبر بس یہ بس والا لفظ ختم ہو گیا تبھی اتنے کویشچن اٹھ گئے ہیں پہلے سے پھر آپ مان جائے نا کہ یہاں پہ کوئی ہے کون ہے عقیدت مند جو چاہ رہا ہے کہ ہم آگے آئیں نہیں وہ ابھی کویشچن ہے ابھی کویشچن سے اگلی سٹیج آئے گی کہ وہ آنسر خود بھی ان کو دینا پڑے گا کسی نہ کسی سٹیج پہ آپ بھی کسی کرسی پہ بیٹھیں گے کویشچن کرنے کے قابل نہیں چھوڑ رہے آپ یہ دیکھیں نا آپ کی پسند تھنکنگ ہو سکتی ہے لیکن اچھا عدنان بھائی اگلا سوال ہے آپ نے جانا ہے مجھے پتا ہے کہ آپ کو دیر ہو رہی ہے جلدی جلدی سے آپ سے اگلا سوال کر لیتے ہیں کہ اس دفعہ یوتھ کو یہ بھی لگتا ہے کہ ہمارا ووٹ چوری ہو جائے گا اس پہ کیا آپ کا خیال ہے جی یہ پچھلے جو 70 سال سے یہ ووٹ چوری کا جب آپ نے ووٹ ڈالنے نہیں جانا ووٹ کی حفاظت نہیں کرنی انڈین فارم 45 ادھر پہ لے کے نہیں اٹھنا آپ ووٹ ڈال کے گھر آ جاتے ہیں اپنے جس کو ووٹ دیا ہے اس کے لیے ادھر بیٹھے نہیں رہتے رات تک آپ ویٹ کریں اس دفعہ دیکھیں گے لوگ ویٹ بھی کریں گے کسی لیڈر کے پیچھے لگ کے کسی آپ نے ایک ہی چیز سمجھی جا کے ووٹ کاسٹ کر دیں نہیں اس ووٹ کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے یہ اس دفعہ پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے ووٹ کو حفاظت بھی کیا جائے گا اور یہ جو ہم کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں نا کہ یہ سسٹم جو چرا لیتا ہے ٹھیک ہے پوری دنیا میں فینومینا ہے لیکن اس کی منیمم ریشو اس دفعہ نظر آئے گی انشاءاللہ آپ دیکھیے گا آپ پروگرام کر رہے ہوں گے کہ اس دفعہ کم ووٹ چوری ہوا جو ہے نا وہ یہ ہو گیا جب آپ ٹرن آؤٹ اتنا بتا رہے ہیں کہ 30-35 تک رہے گا یا 40 تک رہے گا تو پھر اس میں تو بڑا کام آسان ہوگا لیڈیز جو یاد رکھیے گا یہ نوجوان جو جن کے نئے ووٹ بنے ہوتے ہیں 30 سال کی عمر تک کے ان کا ٹرن آؤٹ 10% ہوتا ہے یہ چیک کر لیجئے گا آپ نے سروے ضرور کرنا میں سروے بھی کروں گا لیکن کچھ ریئلٹی پہ بھی تو رہے نا عدنان بھائی آپ 90s پہ لے رہے ہیں ہمیں پھر دوبارہ نہیں میں کہہ رہا ہوں 90% رہے گا نہیں ٹھیک ہے جنہوں نے ووٹ نہیں ڈالا ہوگا یہ دیکھیے گا 18 سال سے لے کے 30 سال کی عمر تک کی جو لیڈیز ہیں نا ان کو بہت کم چانس دیا جاتا ہے آپ یہ ذرا میرا ایکسپیریمنٹ ہے آپ چیک کیجیے ان کو چانس دیا ہی نہیں جاتا ان کو بس کہا کہ تو پڑھ ابھی وہ روٹی بنائی ذرا ماں نے ووٹ ڈال کے آیا وہ روٹی پکاتے پکاتے وہ 3 بج کے ان کا لائن لگ جائے گی لمبی ہو جائے گی ہاں مشکل ہوگا آپ کو دھکے لگیں گے وہ گرمی پچھلی دفعہ جولائی میں الیکشن تھا اس دفعہ تو موسم بھی ٹھیک ہے تھوڑا بہت جو ہے میک اپ کیا ہوتا ہے لیڈیز نے تھوڑا یہ کیا ہوتا ہے اتنی گرمی نہ پانی میں اچھا میں نے ابھی دیکھ کے آیا ایک گاؤں کا دوسرے گاؤں میں بنا ہے دوسرے گاؤں کا تیسرے گاؤں میں بنا ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے نا دیکھیں اسکیم ہوتی ہے الیکشن اسکیم کہتے ہیں اس کو جہاں بھی بنا ہے یار ایک منٹ آپ نے ابھی اسکیم کی بات کی اسکیم ہوتی کس لیے نہیں یہ جب وہ ہمارا نیا جب بنتا ہے نا ہلکا اس کے مطابق وہ جہاں پہ سکولز وغیرہ اویلیبل ہوتے ہیں جہاں پہ رہائشیں ٹیچروں کو بھی رکھنی ہوتی ہے فوج نے بیٹھنا اداروں نے بیٹھنا ہوتا ہے حفاظت کے لیے ان کے مطابق آپ اس میں بھی کوئی ایلیگیشن نہ لگا دیجیے جملہ بول دیا گیا میں بڑا امید گن جی ان اداروں سے جو ہمارے ووٹ کی حفاظت کے لیے وہاں بیٹھے ہاں بالکل آپ نے کہا آپ خود بھی وہاں بیٹھے تھے جی نہیں آپ دیکھیں ادھر جا کے دوبارہ پوچھیں کہ کیا رزلٹ بنا ہے گھر آ کے ٹی وی کے سامنے اس طرح بیٹھ یہ دیکھنا عدنان بھائی کی نہیں جانا بھائی جو قانون نے دائرہ دیا باہر ہمارا آڈینس ہر کینڈیڈیٹ کا ایک بندہ تو اندر موجود ہوگا نا جی بالکل ایسے ہی ہے ایک بندہ تو اندر موجود ہوگا آپ کو ابتسام بھائی آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس دفعہ کتنا ٹرن آؤٹ انشاءاللہ امید ہے کہ میرے خیال سے عدنان بھائی جاؤ بول رہے ہیں کہ نہیں یہ رورل ایریا کا بتا رہا ہوں میں 34% آپ اوور آل پہ بات کریں نا دیکھیں وزیر اعظم نے بننا ہے تو اس نے پورے اس سے بننا ہے نہیں سر وہ 35% کیونکہ مائی اوپینین جو پاکستان میں جو آج بھی ووٹنگ کا سٹائل ہے نا وہ بڑا اولڈ ہے آپ نے صبح 12 بجے کے آج تو گنے نا جو آج ہوتے ہیں وہ 12 سے 5 بجے کے درمیان اس میں ٹرن آؤٹ ہوتا ہے یہ آپ دیکھیے گا آپ کیمرہ لے کے جائیے گا آپ اپنا ہسٹوریکل کیمرہ لے کے جائیے گا دیکھیے گا کہ صبح کیا 8 بجے جب ٹائم ہوتا ہے کیا لائنیں کھچا کھچ ہیں تو میں بھی مان جاؤں گا چینج آ گیا چاہے بوڑھے ہیں جو چلے وہ تو کل پرسوں پتہ چلے گا نا اس بار ینگ سٹیج نہیں آتی ووٹ کاسٹ آئے گی اگر وہ ینگ نہیں اگر وہ ینگ ہے تو وہ ینگ کی بات کریں گے روانہ چاہ رہے ہیں آپ نے اولڈ کا لفظ بولا یہاں پہ تو میں اگر اولڈ کی بات کر لیتا ہوں چلے اولڈ پہلے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا اس بار ینگ جو آئے ہیں کیا ان کا کوئی کردار نہیں ہوگا نہیں ووٹ ہوگا کاسٹ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کوشش کریں لوگوں کو یہ بس کہہ دیں میں نے نوٹ بھی کیا لوگ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں
میرے جاننے والے لوگ ہیں وہ دور دور سے ووٹ ڈالنے اس دفعہ جا رہے ہیں, گھروں سے اٹھ کے جا رہے ہیں. جو قریب بیٹھا ہوتا ہے لائک میں سر باہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں ووٹ ڈالنے. پچھلے دنوں شادی میں گیا ہوں, یقین کر 2.5 گھنٹے میں بیٹھا رہا ہوں, پتہ چلا یہ دولہا لیٹ آیا محلے سے. اچھا یہی اب کام بھی جو پاس پاس بیٹھے ہوتے ہیں نا, جن کے ووٹ پاس ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں چلے 3 بجے بیزی ہو کے سارے کام کر لیں پھر ووٹ کاسٹ کریں گے. دور والے جیسے مہمان اس میں مطلب ہم اتنا سیریس بھی نہیں لیتے, یہی آ سکتا ہے کہ جس طرح 35 سے 40% ہوتا ہے پاکستان کا. میری ان مائی اوپینین 2 دن کوئی بھی ووٹنگ ہے نا وہ 2 دن ہونی چاہیے. اس طرح کا نظام ہونا چاہیے کہ کوئی بندہ سر وہ اس لیے ہوتا ہے. نہیں خطرے کو چھوڑے, پوری دنیا میں لیٹسٹ طریقے آئے ہوئے ہیں. ٹائم لمٹ بڑھانی چاہیے, ٹائم لمٹ بڑھانی چاہیے. جی دیکھیں جی ٹائم لمٹ بڑھانی عدنان بھائی کی بات بھی ٹھیک ہے. 8 سے رات 12 بجے تک ہمارا ٹائم ہو. لوگوں ایک دوسرے کو کہے تو ووٹ نہیں پایا, 12 بجے تک کا ٹائم تھا تو ووٹ بھی نہیں, وہ 5 بج گئے جی دروازے بند ہو گئے, نہیں سانو اندر داخل نہیں ہونے تک ہے. یہ سن کے ہم 30 سال ہو گئے مجھے سن کے یار وہ ٹائم لنگ گیا. لاسٹ ٹائم یہ چینجنگ آنے لگی تھی تو لوگوں کا نہیں, وہ لوگوں نہیں, ہم نے آپ نے سوری ہم اولڈ مین اینڈ سی نہیں, یہ جو آپ لوگ ہیں نا ینگ جو بار لو آپ لائیں نا قانون سازی کو انفورس کریں. آپ اپنے ایم پی کو کہیں کہ اس دفعہ قرارداد پیش کیجیے. کس طرح کی کہ بھی یہ اس میں جو ہے نا قرارداد پاس کروانے والے لوگ کون بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ وہ پارلیمنٹرین ہی ہوتے ہیں. آپ پھر ہم لے کے جا رہے ہیں. آپ نہیں لے کے, ہم نا بات کر رہے تھے کہ نوجوانوں کے لیے بات اس طرف جانے نہیں دینی اس طرح اور اس طرح. اچھا چلیں آپ ٹھیک ہے. عدنان بھائی کی یہ ہے کہ اس بار ینگ اسٹیشن نکلے اور نکل کر ووٹ کاسٹ کرے, پتہ چلے کہ عدنان بھائی صاحب کا بھی اوپینین جو ہے وہ تھوڑا سا. آپ کیا کہتے ہیں, آپ بھی اپنا اوپینین دے دیں کہ مائی اوپینین اس دفعہ انشاءاللہ ٹرن آؤٹ پہلے سے اچھا ہوگا اگر ٹرن آؤٹ صحیح میڈیا پہ بتایا جاتا ہے. یہ بھی تو ہے نا, یہ پتہ نہیں آپ کیلکولیٹ کیجئے گا میڈیا پوری سوسائٹی سے صحیح ٹرن آؤٹ بتائے. اچھا میڈیا نہیں یہ آپ نے پھر نا میڈیا پہ بھی کوشچن اٹھا دی. میڈیا پہ بھی کوئی کوشچن چلے ٹھیک ہے جی, اب بی کے سیشن کو اینڈ کرتے ہیں کیونکہ عدنان بھائی کو دیر ہو رہی ہے, جانا ہے. تو پھر ملاقات ہوتی ہے انشاءاللہ اگلے سیشن میں. تب تک اجازت دیجیے, اللہ کے بعد.